अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सादिया AI वाली और आज हमारे साथ एक बहुत ही बासलाहियत पुरवकार शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है मिस अतिया कामरान। मिस अतिया कामरान साहिबा, आप सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जी मेरा नाम अतिया कामरान है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया है और इसके अलावा हाउसवाइफ हूँ और मैंने सलानी से ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स भी किया है, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड विद AI के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मिस अतिया, हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने रेहान AI बूट कैंप को क्यों ज्वाइन किया? देखिए रेहान बूट कैम्प को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि जैसे मैंने इनकी वीडियोस वगैरह देखी थी काफ़ी, तकरीबन 6 महीने से मैं इनकी मुस्तक़िल वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई सर की वीडियोस से, चीज़ों से। जिस तरह सर जो हैं, रेहान सर जिस तरह बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को हों या हाउसवाइफ हों या जो भी हो, जिस एज के भी हों, उन सबको जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, उनका जो विज़न है इतना हाई माशाल्लाह है। तो वो जिस तरह से सब बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप यानी कि पहले स्कूलों में तो आपको पता है एजुकेशन तो दी जा रही है, डिग्रियां भी दी जा रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ये वाला कॉन्फिडेंस जो मैंने देखा सर रेहान के उसमें वीडियोस में सुना पहले मैंने, तो फिर मैंने वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा देखी फेसबुक पे या वैसे सर की सब, तो उससे मुझे ये लगा कि मुझे ना ये इदारा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सर जो है माशाल्लाह से हाउसवाइफ हों या जो भी हों, उसमें सबको जिस तरह से लेके चल रहे हैं कि एक तो पर मंथ जिस तरह से वो बच्चों को जो है वो अर्निंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि कम से कम भी ये आपका 100 to 500 डॉलर्स की तरफ। दूसरी के सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो दे रहे हैं सर, कि आपको सर जो है वो कहते हैं ना कि आपको बोलना, सुनना, बोलना और अपने हाथ से काम करना सिखा रहे हैं सर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जैसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है बच्चा हो या बड़ा हो, बहुत या हाउसवाइफ हो या जिसकी भी हम बात कर लें, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम जैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ना, आजकल बच्चे भी आपको पता है देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कोई तो सही यूज कर रहा है और कोई बहुत मिसयूज कर रहा है। उसमें क्या है, सर ने ये जो विजन दिया है ना लोगों को, कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने अंदर से ये फेयर निकाल दें कि वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग। सर की ये बात तो मुझे बहुत ही क्लिक कर गई कि वाकई सही बात है कि लोग सबसे पहले तो यही दिमाग में चीज आ रही होती है, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, चला लोग क्या कहेंगे। तो ये सब चीजें को जब मैंने देखा और सुना सब करा, तो मैंने भी इस चीज को फिर सोचा कि नहीं, जो है इसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यहाँ से रेहान स्कूल से ट्रेनिंग बूट कैंप को ज्वाइन करना चाहिए। और ये इदारा बहुत अच्छा है और ये हर बच्चे को, हर बड़े को, हर उम्र के लोगों को बहुत आगे माशाल्लाह लेकर जा रहा है। तो बेशक ये इसमें सारी कुछ वजह, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं सब, बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं सब लोग, टीचर्स वगैरह जैसे मैंने देखा। तो इस लिहाज से ये सारी चीजें देख के लोगों का विजन हाई कर रहे हैं। ये जो इदारा है, मैंने इस चीज को नोट किया कि ये इदारा जो है ना लोगों का विजन बहुत हाई कर रहा है कि आगे से आगे, मतलब जो है ना लोग, बच्चे सीख रहे हैं, लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। और जब बच्चे इस उम्र में अगर अभी से इस लाइन में, एक एजुकेशन जो मुस्बत लाइन है जिसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव लाइन है, इस पर जाएंगे तो फिर आगे जाके तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चे नेगेटिव उनकी थॉट्स बने, वो नेगेटिव लाइन पर किसी तरफ उस गलत कामों की तरफ जाए। तो मैंने भी यही सब चीजें, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, इंस्पायर हुई सारी विजन को देख के, चीजों को देखकर, तो मैंने भी ये इदारा इसीलिए ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली, ग्रेट। मतलब अच्छा देखिए, आपने ले रही हूँ। ये जी, अच्छा ऐसा है कि अब आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये वाज़ेह किया
کہ آپ نے اس کو کیوں جوائن کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسے جوائن کر لیا تو اب جڑنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جیسا کہ سنا تھا میں نے اور دیکھا تھا سب ویڈیوز میں، تو واقعی مجھے اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ نظر آ رہا ہے آگے بڑھنے کا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں جہاں تک ابھی مجھے آج تیسرے ہی دن ہے جوائن کیے ہوئے، تو مجھے تو خیر فرق نظر آ رہا ہے اس ادارے کو جوائن کر کے. ابھی سے ہی فرق نظر آ رہا ہے، ابھی تو صرف 3 دن ہوئے. گریٹ. ہلو. یعنی کہ جی 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 آپ کو جی میری آواز آ رہی؟ جی جی جی. یعنی کہ آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ میں نے اس جو بوٹ کیمپ کو جوائن کیا ہے تو یہ میرا بہت اچھا فیصلہ ہے صرف 3 دن بہت کے اچھا. اندر ہی. جی بالکل بہت اچھا فیصلہ ہے میرا. اوکے گریٹ. اچھا ایسا ہے کہ بس آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ اے آئی کو لے کے کچھ خوف زدہ سے ہیں، جیسے فیوچر میں اے آئی انسان کی ہی جگہ لے لے گا اور بس انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، انسان ڈی ویلیو ہو جائیں گے اور جو کچھ ہے وہ سب اے آئی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہیں؟ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتی کہ انسان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ دیکھیں اگر میں اپنی مثال دوں کہ میں نے جو ہے گرافک ڈیزائن کا کورس جو ہے میں نے ویسے کیا. ٹھیک ہے نا. اے آئی اس میں تھوڑا شامل تھا لیکن پورا اے آئی نہیں تھے. جیسے اب یہ جو ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اس میں تو پورا کمپلیٹ ہی اے آئی کے ذریعے ہم کر رہے ہیں نا، سارے ڈفرینٹ ٹولس سیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اس میں میں نے تو فوٹو شاپ کے ذریعے کیا تھا. فوٹو شاپ ہے یا ایلسٹریٹر میں جب میں نے کورس کیا تھا تو اس میں اے آئی کے سارے ٹولس نہیں استعمال کیے میں نے، صرف تھوڑا سا اے آئی یوز کیا تھا. جیسے چیٹ جی پی ٹی سے جیسے امیج وغیرہ بنانا، اس طرح سے کام کرنا ہم نے سیکھے تھے. لیکن اب اس میں کیا ہو گیا، اب فوٹو شاپ کے اندر بھی جو ہے آپ کا اے آئی آ گیا. ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ لو اب فوٹو شاپ کے اندر بھی اے آئی جنریشن آ گیا ہے. تو اس لیے آپ پیچھے رہ ہی نہیں سکتے نا. آپ یہ دیکھیں ہر چیز کے اندر جو ہے آپ کا اے آئی شامل ہو گیا ہے. تو آپ اے آئی کو اگر آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ اپنی لائف کے اندر اے آئی کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ میں مطلب کہہ ہی نہیں سکتی کہ کوئی پیچھے رہ جائے یا انسان کی ویلیو ختم ہو جائے یا اس کی کام جیسے کام میں اپنی فیلڈ میں وہ آگے نہ بڑھ سکے. بے شک. یعنی کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو اے آئی ہے وہ ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی ویلیو کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہو سکتی اگر وہ اے آئی کو ساتھ لے کر چلے. ساتھ لے کے بالکل. بالکل. اچھا بس آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو لے کر کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم ود اے آئی کے ساتھ دینا شروع کر دیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل بہت اچھا رہے گا. دیکھیں اگر ہم اے آئی کو، وہی بات ہے کہ اے آئی کو اگر ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو دور ہے یہ یعنی کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ اتنا فاسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ کہ اگر ہم اے آئی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے نا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم جو خالی ڈگریاں لے کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اسکلز جو ہیں یہ چیزیں ہمیں آنا بہت ضروری ہے لائف کے اندر. کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ ہی جو ہے ہم اب سوسائٹی کے اندر موو کر سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں. تو بچوں کو بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں، میرا تو مشورہ یہی ہوگا سب سے پہلے میں خود بھی جہاں میں لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکوں گی میں ضرور لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ ریحان اسکول کو جوائن کریں. یہاں جس طرح بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اسکلز دی جا رہی ہیں، ساری چیزوں کو جس طرح تربیت کی جا رہی ہے ریحان اسکول کے اندر، تو یہ میں نے یہ چیزیں کسی بھی ادارے میں نہیں دیکھی اب تک. اتنا ٹائم ہو گیا مجھے بھی ایجوکیشن فیلڈ میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، ہسبینڈ بھی ایجوکیشن فیلڈ میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس طرح جو ہے نا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ بچوں کو ماشاءاللہ اسکل سکھائی جا رہی ہے اور اتنی اچھی تربیت دی جا رہی ہے. تو میں تو ضرور یہی کہوں گی کہ بچے جو ہے ضرور اے آئی سیکھیں اور اپنی لائف کے اندر اس کو اے آئی کو ضرور شامل کریں. بے شک. بہت خوب بہت خوب. اسکولوں کے اللہ اندر تعالیٰ اسکولوں کے اندر اے آئی کا سبجیکٹ ضرور پڑھایا جائے. بہت خوب بہت خوب. مس عطیہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اے آئی کے بغیر اب بھی اگر اسی طرز سے ایجوکیشن کو چلاتے رہے تو کیا یہ ایجوکیشن ہمیں فائدہ دے گی؟ بالکل دے گی. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، بالکل دے گی. اے کیونکہ میں آئی وہی کے باتیں بغیر. تو اچھا اے آئی کے بغیر. جی جی. اچھا سوری، آواز کا ٹرین تھی نا تو سمجھ نہیں آئی آپ کی بات.
دوبارہ سوال ریپیٹ کریں گے, کیا کہا دوبارہ؟ جی 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 مس ہمارا مس عطیہ کامران سے یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم بچوں کو اب بھی پہلے کی طرح کتابوں سے پڑھاتے رہے اور اے آئی کے بغیر جدید دور کی تعلیم ان کو نہ دی تو کیا ہمارے بچے سروائیو کر پائیں گے؟ کیا ہمارے بچے ترقی کر پائیں گے؟ دیکھیں میں ابھی جیسے بات کری میں نے آپ سے, تو اے آئی کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ بچے جو ہے نا فیلڈ میں آگے بڑھ سکیں گے, اپنی لائف کے اندر اسکل کر سکیں گے. اس لیے کہ جو ٹیکنالوجی کا دور جس طرح فاسٹ چل رہا ہے نا, اگر ہم صرف تعلیم دیتے رہے, کتابیں وہی بات ہے کہ رٹا مارتے رہے, کتابیں ہی رٹتے رہے, اور اسکلز بچوں کے اندر نہیں آئے گی. اور یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو بھی آ رہی ہے اے آئی کے اندر, کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہر روز ایک نئی جو ہے نا اے آئی کے اندر جدت ہو رہی ہوتی ہے, ایک نئی چیز ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں سیکھیں گے اور بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو آپ میں نہیں سمجھتی کہ بچے جو ہے نا آگے سروائیو کر سکیں گے. بچوں کے لیے بہت پرابلمس کریٹ ہوں گی, کیونکہ وہی بات ہے کہ جب بچے کہتے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہیں یا ماں باپ کے پاس اپنے گھر میں ہوتے ہیں, تو پھر بھی بچے سروائیو, کہتے ہیں نا ماں اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے, تو بچے پھر بھی اتنا بچوں کو نہیں احساس ہوتا. لیکن جب بچے پریکٹیکل لائف کے اندر جاتے ہیں نا, تو پھر اصل لائف سمجھے بچوں کی, کوئی بھی ہو, لیڈیز ہو یا میل ہو یا فیمیل ہو, کوئی بھی ہو, تو جب پریکٹیکل لائف میں بچے رہتا ہے نا, اس وقت صحیح پتہ چلتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی لائف کو جو ہے خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر بنا سکتے. تو اس لیے میرا تو یہی کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ بچوں کو اے آئی ضرور سیکھنا چاہیے. بغیر اے آئی کے بہت مشکل ہے سروائیو کرنا. بہت خوب مس عطیہ کامران, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہمارے تھینک یو. سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے واضح پیغام ہے مس عطیہ کامران کی طرف سے کہ جو اے آئی سیکھ لے گا وہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. اے آئی کا اچھا اور درست استعمال انسان کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے, اور جو اے آئی نہیں سیکھے گا وہ مقابلہ اے آئی کے ساتھ, اے آئی والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اے آئی جو لوگ سیکھ چکے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آپ کو اے آئی سیکھنی ہے, اور اے آئی سیکھنے کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم سر ریحان اللہ والا کا بیسٹ, جو بہت پریکٹیکل ہے, جس میں صرف خواب دکھائے نہیں جاتے بلکہ پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ انٹرویو میں آپ سے ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.